اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جو عورت حیض میں عدد کی عادت رکھتی ہو اور اس کو بچہ جننے کے بعد 1 مہینے یا اس سے بھی زیادہ خون آ جائے تو اس وقت اس کا وظیفہ کیا رہے گا؟ اگر عادت وقتیہ بھی رکھتی ہو تو کیا وظیفہ ہوگا، اور عادت وقتیہ نہ رکھتی ہو تو کیا وظیفہ ہوگا؟ اگر خالی عدد کا حیض رکھتی ہو تو ایسی صورت میں صرف عددیہ والی عورت میں بچہ جننے کے بعد بچے کی ولادت سے لے کر حیض کے عدد کے برابر نفاس قرار دے گی، حیض کے عدد کے برابر نفاس قرار دے گی، اور حیض کے عدد کے نفاس ختم ہو جانے کے بعد والا خون استحاضہ ہوگا 10 دن تک، کیونکہ کم سے کم 2 حیض یا حیض و نفاس کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو 7 دن جو اس کی عادت تھی نفاس قرار دے گی، جننے کے بعد بچہ جننے کے بعد بچے کے جننے کی تاریخ سے لے کر 7 دن تک حیض تھا تو حیض 7 دن کا نفاس کہلائے گا۔ 7 دن کے بعد 10 دن استحاضہ۔ اس استحاضہ میں ایک نکتہ یہ بھی پوشیدہ ہے کہ حتیٰ یہ استحاضہ اپنے حیض کے وقت سے ٹکرا بھی جائے تو بھی حیض ہے، اور تو بھی جو ہے استحاضہ ہے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے مثال کے ذریعے سے آئے گا کہ حیض کا وقت ٹکرا بھی جائے استحاضے سے تو بھی استحاضہ ہی ماننا ہے، کیونکہ نفاس کر کے تو آیا ہے نبی، نفاس کے تو 7 دن گزار کے آئے، اس کے بعد بلد ایام جو ہے وہ حیض والا ایام ہے، پھر بھی اس کو استحاضہ ماننا ہے۔ وہ بھی مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات آئے گی۔ یعنی 7 دن نفاس کے بعد 10 دن تک استحاضہ، 10 دن کے بعد یعنی 7 10 دن کے بعد جو 18واں دن آئے گا اس میں پھر خون میں علامت حیض دیکھے، اگر علامت حیض موجود ہے تو علامت حیض کے مطابق اس کو حیض قرار دے، اور اگر علامت حیض موجود نہیں ہے یا ایسا خون آ رہا ہے کہ جو بالکل بغیر علامتوں کے ایک جیسا خون 18ویں تاریخ سے آ رہا ہے، کوئی اس خون
کی صفات سے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو حیض قرار دیں یا استحاضہ قرار دیں، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر علامت حیض سے معلوم ہو جاتا ہے تو حیض قرار دیں گے، 18ویں تاریخ سے حیض قرار دیں گے اگر علامت سے پتہ چل جائے تو۔ لیکن علامتوں سے پتہ نہیں چل رہا ہے، سب ایک ہی صفات سے آ رہا ہے جس سے علامت حیض پتہ نہیں چل رہی ہے، تو ایسی صورت میں اپنے کنبے کی رشتہ دار عورتوں کی عادت کو جو پہلے بھی گزر چکا ہے اس کے ذریعے سے معین کرے گی، اور اگر اس کو اس کے ذریعے سے بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، یعنی رشتہ دار عورتوں کی عادت سے بھی معین حیض نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا دل جو چاہ رہا ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، اس کا ذہن جو کام کر رہا ہے، بس اتنے دن وہ حیض قرار دے۔ اور جو ہے یہاں پر دل چاہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اندازہ جیسا ہو رہا ہے، دل چاہنے کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ اپنی بالکل مرضی چلائے، یعنی اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ حیض ہونا چاہیے، اس اپنے اندازے کے مطابق اس خون کو حیض قرار دے۔ تو آئیے پورا جو ہے سسٹم آپ کے سامنے دوبارہ مثال کے ذریعے سے تکرار کریں گے، لیکن مثال سے پہلے اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ اگر وہ وقتیہ والی عورت تھی اور بچہ جننے کے بعد نفاس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ جو نفاس کا وقت گزارنے کے بعد استحاضہ کا پیریڈ ہے، اس استحاضہ کے پیریڈ میں حیض کا وقت آ گیا ہے، تو پھر بھی اس کو استحاضہ قرار دے رہا ہے۔ آئیے مثال دیکھیں۔ مثال جو ہے ذرا سی پیچیدہ ہو جائے گی، لیکن مثال کو آپ انشاءاللہ جلدی سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک عورت، اس نے 13ویں تاریخ کو بچہ جنا اور اس کی حیض کی تاریخ 20ویں تاریخ سے 27ویں تاریخ تک ہے، حیض کی تاریخ وقت کے اعتبار سے۔ بچہ جنا 13ویں تاریخ کو اور 7 دن اس کے حیض کے تھے، تو 7 دن تک نفاس چلے گا، 10 11 12 13 تاریخ کو بچہ جانا ہے، 13 14 15 16 17 18 19 تاریخ تک تو نفاس چلا ہے اس کا۔ 20ویں تاریخ جو آئی تو وہ تو حیض کی تاریخ تھی اس کی، لیکن اس حیض کی تاریخ ہونے کے بعد اس کو استحاضہ قرار دیں گے، کیونکہ نفاس تو ابھی بھگت کر آ رہی ہے، اس کے بعد فوراً حیض تو نہیں ہوا کرتا، بس اس لیے وقت حیض میں خون آنے کے باوجود چونکہ نفاس کا وقت گزار کر آ رہی ہے، اس لیے نفاس کے بعد والا خون استحاضہ والا خون ہوگا، حالانکہ حیض کی تاریخ میں آ رہا ہے۔ 20ویں تاریخ اس کی حیض کی تاریخ تھی، اسی میں جو ہے استحاضہ ہو گیا، نفاس ختم ہو گیا نہیں۔ تو اب آئیے 20 سے لے کر 10 دن تک فاصلہ ہوگا استحاضے کا، 20 سے لے کر 29 تاریخ تک جو 10 دن پورے ہوں گے وہ ہو جائے گا استحاضہ، اور اسی 20 سے 29 کے درمیان اس کا حیض کا ٹائم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے استحاضہ رکھا ہے۔ یہ اصل بات تو یہ کہ حیض کے پیریڈ میں بھی استحاضہ آ گیا، عادت نہیں ہے، نفاس ہے، عادت نہیں ہے اس کی، بچے کی ولادت ہوئی ہے،
نہیں، اس کی عادت 7 دن ہے نا. ہاں 27 7 دن ہے مثلاً بالفرض، تو 7 دن کا نفاذ رکھے گی وہ. بچے کی ولادت سے 7 دن کا نفاذ رکھے گی. یہ حیض کا اس کا عادت کا جو ٹائم تھا 7 دن کا تھا، تو 7 دن نفاذ رکھے گی وہ. عادت کے اعتبار سے 7 دن نفاذ رکھے گی، یعنی 13 سے لے کر 19 تک 7 دن نفاذ، کیونکہ اس کی عادت حیض کی 7 دن کی تھی مثلا. ہاں تو بس وہ نفاس والا احکام، دونوں کے احکام ایک ہی ہیں. عبادت انجام نہیں دیں گی، اور جو ہے وہ جو ہے خون حیض اور خون نفاس دونوں برابر ہو جائے گا، یعنی اس کو تو عبادت انجام دینا ہی نہیں ہے، برابر ہو جائیں گے. لیکن نفاس چلے گا حیض کی تاریخ کے برابر. 7 دن حیض تھا تو 7 دن نفاس چلے گا. پھر 20 سے لے کر 29 تاریخ تک 10 دن استحاضے میں گزارے گی، حالانکہ وہ استحاضہ حیض کے وقت میں آیا ہے. یہ بڑا کمال ہے کہ حیض کے وقت میں خون آ رہا ہے، پھر بھی اس کو استحاضہ قرار دے رہے، اس کو حیض نہیں مان رہے، کیونکہ نفاس گزار کے آئی ہو. جیسے کہ نفاس و حیض جو ہے گزار کے 10 دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے. چنانچہ 20 تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک حیض ہو جائے، وہ استحاضہ ہو جائے گا، چاہے حیض کی تاریخ میں ہو. اب 29 تاریخ سے 30 تاریخ کو دیکھیں. 30 تاریخ یا پہلی تاریخ جو بھی آ گئی ہے، اس پہلی سے لے کر وہ خون کو صفات کے لحاظ سے دیکھے گی. اگر اس کی وقت والی عادت نہ ہو تو، اگر وقت والی عادت ہے تو وہ 1 مہینہ اپنے وقت حیض کا انتظار کرے گی، یعنی وہی 20ویں تاریخ کا انتظار کرے گی آئندہ مہینے کی. اگر وقتیہ والی عادت ہے تو 20ویں تاریخ کا انتظار کرے گی. خون بھلے آتا رہے، وہ استحاضہ قرار دیتی رہے، ہر خون پھر استحاضہ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ وقتیہ والی عادت نہیں، عددیہ والی تھی، یا عادت تھی نہیں مثلا، تو پھر 10 دن گزارنے کے بعد استحاضہ کے وہ 30 تاریخ سے یا پہلی تاریخ سے علامت حیض دیکھے گی. خون علامت حیض ہے تو ایسی صورت پہ حیض وہ بھی 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر علامت حیض نہیں ہے اور کسی طرح علامتوں سے بات پتہ نہیں چل پا رہی ہے تو رشتہ دار عورتوں کی طرف رجوع کرے گی. اور اگر رشتہ دار عورت سے معین نہ ہو سکے تو اپنے دل سے سوال کرے گی کہ اندازاً کون سا وقت حیض کا ہونا چاہیے. اپنے اندازے سے حیض کو معین کرے گی، کیونکہ ہر مہینے جو حیض آتا ہے اس کا پیریڈ اپنے اندازے کے اعتبار سے معین کرے گی. یہ تو تھا اس وقت کہ جب وقت کی عادت نہ ہو تو. اور اگر وقت کی عادت ہے تو سارا کا سارا خون 1 مہینہ یا 1 مہینے سے زیادہ جو آیا ہے وہ سارا کا سارا استحاضہ ہو جائے گا نفاس کے بعد والا، جب تک کہ مہینے کے اندر گھوم کے دوبارہ 20ویں تاریخ نہیں آ جاتی ہے، جو اس کا حیض کا پیریڈ کا وقت تھا، تب تک وہ 20ویں تاریخ تک انتظار کرتی رہے گی. اور 20ویں تاریخ آئے تو چاہے اس میں علامت ضعیف بھی ہو تو ضعیف علامت ہونے کے باوجود بھی، استحاضہ والی علامتیں ہونے کے باوجود بھی اس کو حیض قرار دے گی. جبکہ استحاضہ جو گزار کے اس میں حیض کی علامتیں تھی لیکن اس کو حیض نہیں قرار دے گی،
یہ جو عادت کے وقت میں آ رہا 20ویں تاریخ کو، علامت حیض نہ ہونے کے باوجود اس کو حیض قرار دے گی، کیونکہ اس کو وقتیہ والی عادت ہے اس کی. اس لیے وقتیہ کے اندر جو وقت کے اندر خون آئے گا، چاہے علامت حیض ہو یا نہ ہو، اس کو اپنے وقت و عدد کے اعتبار سے، پھر اس کو عادت کے اعتبار سے خون حیض مقرر کرے گی. تو یہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل تھی کہ جو نفاس کے سلسلے میں آپ نے مثال کے ذریعے سے ملاحظہ کی. مثال باتوں کو آسان کر دیا کرتا ہے، مشکل باتیں بھی مثال میں آسان ہو جایا کرتی. اس لیے مثال سے آپ کے سامنے وقتیہ والی عورت بھی آ گئی اور عددیہ والی عورت بھی آ گئی کہ اس کو کیسے گزارنا ہے. اور اگر وقتیہ عددیہ کوئی وقت کچھ عادت ہی نہیں ہے تو پھر اس وقت جو ہے اس کے اندر وہ پھر اپنی 10 دن تک حیض، 10 دن تک نفاس قرار دے گی، 10 دن تک خون نفاس. اس میں عادت چونکہ ساتھ مقرر نہیں ہے، اس کے اندر چونکہ عادت ہی نہیں ہے، اس لیے 10 دن تک نفاس قرار دے گی. باقی استحاضہ 10 دن تک قرار دے گی. استحاضہ 10 دن کے بعد 10 اور 10 دن 20 دن تو ایسے ہی گزر جائیں گے. 20 دن کے بعد دیکھے گی یہ علامت حیض ہے یا علامت حیض نہیں. وہ علامت حیض کے مطابق دیکھے گی. ناسیہ کا حکم بتا دیے کہ ناسیہ اور مبتدعہ یا مضطربہ ہو تو اس کو اپنے اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرنا ہے. ناسیہ اس نفاس کے سلسلے میں حیض کا طریقہ اپنائے گی. وہ سمجھے گی کہ جیسے ابتدائی اس کو جو حیض آ رہا ہے، وہ پھر علامتوں سے پہلے تشخیص دے گی. علامتوں سے نہیں ہو رہا ہے تو رشتہ دار عورتوں سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر اپنے من سے جو معین کرے گی. اس کا ناسیہ کا طریقہ جو حیض میں گزرا وہی نفاس میں بھی رکھے گی. دونوں میں وہی طریقہ ہے. صلی اللہ علیہ